اچھا بھائی، بات چل رہی تھی کہ لومڑی نے عقل کہاں سے سیکھی. تو اس دن شیر کا بھی ذکر تھا اور لومڑی کا بھی. تو آپ میں کچھ بچے ہنس رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس دن سمجھ آ گئی تھی کہ لومڑی کو عقل کس سے آئی. کس سے آئی بھئی؟ گدھے سے. ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے لیکن ہے بڑا باریک. آپ اس کا جواب دیں. ہم کہتے ہیں کہ لومڑی کو گدھے سے عقل نہیں آئی. کس چیز سے عقل آئی؟ گدھے تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں. گدھے کے یہ انجام کس نے کہا؟ ہاں، یہ ہے اصل بات. گدھے کا انجام دیکھ کے بیٹے لومڑی کو عقل آئی. اس لیے ہمیشہ اپنے اعمال کا انجام سوچنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. دنیا میں بیٹے اور اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ جو لوگ بچوں خسارے میں جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کا انجام نہیں سوچتے. بغیر سوچے سمجھے کئی بچے آپ کو یہاں نظر آئیں گے کہ وہ یہ جو ریلنگ ہے نا سیڑھیوں کے ساتھ لگی ہوئی، اس پہ اوپر سے بیٹھتے ہیں اور نیچے تک گھسٹ جاتے ہیں. اس کا انجام کیا ہوگا بیٹے؟ 3 چیزوں میں سے ایک تو ہوگا. 2 ہم بتاتے ہیں، 1 آپ بتائیں. ہم آپ سے دگنا کام کریں گے نا. یا تو یہ ہوگا کہ وہ ریلنگ جو لگی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، یا بچہ گرے گا اور کوئی اپنی ہڈی توڑے گا. کیسے توڑوائے گا؟ توڑنے اور توڑوانے میں فرق ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. کھیلنے اور کھلانے میں فرق ہے. وہ کھیلا یعنی خود سے، اور اسپورٹس مین جو ہوتے ہیں وہ کھلاتے ہیں، وہ گائیڈ کرتا ہے ایسے کھیلو، ایسے کھیلو، ایسے کھیلو. اسی طرح ہڈی ٹوٹ گئی، اچانک ٹوٹ گئی، ہڈی توڑ دی، خود بے وقوفی کر کے ہڈی توڑ دی، دوسرے کو مارا اور ہڈی توڑ دی. اوفو، بہت بہت سخت گناہ. اور ہڈی توڑوا لی تو توڑواتا ہے ہڈی آدمی ایسے کام کر کے جن میں پنشمنٹ، سزا ملتی ہے. تو 2 چیزیں تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ یا تو وہ ریلنگ ٹوٹے گی یا ہڈی توڑوائے گا. اور تیسری تیسری سعد صاحب کی نظر پڑ گئی تو پھر سختی آ گئی ہیں. ہمیں اندازہ تھا کہ آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے. ماشاءاللہ آپ ذہین بچے ہیں نا، اور اگر اس کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے دیکھ لیا تو پھر جو ہوگا وہ باپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے. اس لیے بیٹے جو بچہ بھی اپنے فعل کے انجام پہ غور نہیں کرتا ہمیشہ ناکام رہتا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں
جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کہ ہماری عمر کم ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارا تجربہ کم ہے، کبھی کبھی اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ دنیا، جس دنیا کی بات ہے وہ ہماری دنیا ہی نہیں. مثلا ڈاکٹر کی ایک دنیا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ ٹھنڈی چیز کھائیں گے اور سردیوں میں آئس کریم کھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ٹھیک رہیں گے. آپ کے والد کہتے ہیں کہ سردیوں میں آئس کریم کھاؤ گے تو گلا خراب ہوگا. اب والد جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کی دنیا نہیں ہے، وہ دنیا ڈاکٹر کی ہے. ڈاکٹر اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کی بات پہ عمل میں کوئی حرج نہیں. تو کبھی کبھی میدان جب بدل جاتا ہے نا، تو پھر آدمی اس میدان میں پہنچ کے اتنے اچھے فیصلے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا میدان ہی نہیں. آپ بچے کیا کھیل پسند کرتے ہیں؟ کرکٹ. اب ہاکی کا ایک پلیئر آ جائے اور وہ کہے کہ کرکٹ ایسے کھیلو جیسے میں ہاکی کھیلتا ہوں، تو نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا اینڈ سوچنا چاہیے کہ آخر پہ کیا ہوگا، آخری حربہ کیا ہوگا. اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی کبھی انجام بتا دیتے ہیں کہ بیٹے یہ جو لائن آپ نے چنی ہے نا، اس کے آخر پر یہ ہوگا. انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ آپ کے اعمال کا انجام بتا دیتا ہے، کہتا ہے تمہاری مرضی ہے کرو، تمہاری مرضی ہے نہ کرو. اگر آپ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اس راستے پہ چلتے چلے جائیں گے تو آپ دنیا میں بھی ایک کام کے آدمی بنیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ اچھی چیز دے گا. اور اگر خدا کی نافرمانی کرو گے تو یہ بھی ایک لائن ہے، اس کے آخر پہ پہنچ کے ایک کھڈا ہے جس کا نام جہنم ہے، وہاں گر جاؤ گے. تو یہ سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، یہ سب کچھ آپ کا اپنا کرنا ہے. آدمی جو کچھ کرتا ہے اگر اس کے انجام کو یاد رکھے تو ہم بہت سی چیزوں سے بچتے بھی ہیں، بہت سی چیزوں کو کرتے بھی ہیں. جبر اور قدر انسان کے افعال دونوں کے درمیان ہے. یہ فکرہ آپ کی سطح سے بہت بلند ہے، لیکن جب آپ بڑے ہوں نا تو علامہ اقبال، معروم کی مثنوی اور ابن عربی نے جو کچھ اس جبر اور قدر پہ لکھا ہے اس کو پڑھو. پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں کا علم کتنا وسیع تھا اور خدا نے کیا باب علم کے کھولے. علم بیٹے بہت آگے کی بات ہے. آپ قرآن کریم یاد کر رہے ہیں نا، حفظ کر رہے ہیں. یہ حافظے کا اچھا ہونا، حفظ کا اچھا ہونا، یہ ایک کمرہ ہے آپ کے دماغ میں جس میں آپ آیتیں ڈال رہے ہیں، آیات ڈالتے چلے جاتے ہیں. آج اتنا سبق پڑھا، یہ سب کی پڑھی، پھر اس کو سنایا، پھر اس کو سنایا، پھر آپ پڑھتے ہیں، پھر ایک یہ سب کچھ آپ کے حافظے میں ہے. آپ پیپر پہ لکھنے بیٹھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. آپ لکھتے ہیں نا، یہ آپ دماغ کے خزانے سے، اس سٹور اور کمرے سے ایک چیز لا کے لکھ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے یاد کر لی. استاد آپ سے پوچھتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ سورہ بقرہ سناؤ،
تو سورہ بقرہ جتنی آپ کو یاد ہوتی ہے آپ سنا دیتے ہیں، تو اپنے سٹور میں رکھا ہوا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کے اندر سے سٹور سے نہیں، وہ کوئی اور جگہ ہے، اس سے آپ کا علم باہر آتا ہے. وہ ہے خالص علم، اور وہاں تک کم لوگ پہنچتے ہیں بیٹے. جس آدمی کو اللہ نے تقوی سے نوازا ہو نا، تقوی یہ بڑی چیز ہے. آپ سب کے دل میں اللہ نے ایک نور رکھا ہے، ایک چراغ ہے، ایک دیا ہے، ایک لائٹ ہے، اس کا نام تقوی ہے. یہ گناہ جو ہے نا بیٹے، یہ آندھی ہے. یہ آندھی جتنی تیزی سے چلتی ہے وہ چراغ اتنا ہی ٹمٹمانے لگتا ہے، اور زیادہ تیزی سے چلے تو پھر چراغ بجھ جاتا ہے. میر تقی میر نے کہا، اچھا بھئی آپ لوگ کوئی شعر ہی نہیں سناتے، آپ میں سے کسی کو شعر آتا ہے؟ کوئی کوئی اچھا شعر آتا ہے؟ کوئی بچہ سنائے، ایک شعر سناؤ، نہیں تو پھر ہم جاتے ہیں، بس آج کہانی ختم. کوئی ایک اچھا شعر سناؤ. کہیے موت ہے ہنگامہ آرائے گلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. پھر پڑھیے. موت ہے ہنگامہ آرائے گلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. موت ہے دریائے قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. کس کا شعر ہے یہ؟ اتنا بڑا شعر آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ پہلا مصرع سوچئے کیا ہے. بیٹھیے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے بیٹے. علامہ بہت بڑے آدمی تھے. چلو میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، پھر آپ ایک شعر مجھے سنائیں گے، پھر آگے چلیں گے. علامہ اقبال رات کو سوئے ہوئے تھے. یہ جتنے بھی دنیا میں اللہ کے اچھے بندے ہیں نا، یہ عام طور پہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، بس چھٹی. اور صبح اس وقت اٹھتے ہیں جیسے آپ اٹھتے ہیں نا آج کل 4 بجے، ایسے بالکل تڑکے، بالکل صبح سویرے. بڑی برکت کا وقت ہوتا ہے بیٹے، بڑی برکت کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت اٹھتے ہیں نا تو اس وقت بیٹے 2 ہی کام کرنے کے، حقیقت میں تو ایک ہی کام. اگر اللہ توفیق دے تو اس وقت ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، اور اس کے علاوہ اللہ ہی کو یاد کرنے کا ایک طریقہ سب سے اچھا یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو. آپ کے دل میں وہ چراغ جو ہے نا وہ نہ بجھ جائے. جتنا جو بچہ جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے، اس کے دل میں وہ چراغ، وہ روشنی اتنی پاورفل رہتی، اتنا ہی زیادہ اس سے نور پھیلتا ہے. تو علامہ اقبال رات کو بہت جلدی سو جاتے تھے اور صبح اٹھتے تھے بہت جلدی، اور پھر تلاوت قرآن پاک، نماز، سب. تو لیٹ چکے تھے. ان کے خادم نے، نوکر نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ ملنے آیا. ان کا وہ دوست سکھ دوست تھا. تو علامہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی رات کو، ان کے نزدیک 10 بجے بڑی رات ہو گئی تھی.
ہوگا 10 بجے یہ ملنے آیا ہے، خیر کوئی کام ایسا پڑ گیا ہوگا تو خیر وہ اٹھے، جا کے ملے، بات چیت کی. تو تھوڑی دیر میں بارش ہونے لگی. تو جو بھی ان کا ضروری کام تھا گفتگو ہو گئی. تو جب وہ صاحب جانے لگے تو علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ اب بارش شروع ہو گئی ہے، اس وقت آپ کہاں گھر جائیں گے، تو آپ ہمارے یہاں سو جائیے. اس نے کہا نہیں علامہ صاحب بڑی مشکل ہوگی، آپ کو بستر لائیں گے، پھر کمرے کا بندوبست کریں گے، پھر بڑی مشکل. کہا نہیں سو جائیے سو جائیے. بڑا انہوں نے اصرار کیا. اب وہ ساتھ ساتھ چلتے بھی جا رہے ہیں، علامہ اقبال کی بھی سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور ہوا یہ کہ وہ صاحب چلے گئے. سنگھ تھے. سنگھ کس کو کہتے ہیں؟ سنگھ کس کو کہتے ہیں؟ سکھوں کے نام عام طور پہ یہ ہوتے ہیں نا، جیسے رنجیت سنگھ، بہت بڑا آدمی تھا بیٹے. جب تم بڑے ہوگے نا اور رنجیت سنگھ کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رنجیت سنگھ سکھوں میں بڑی شخصیت تھی. جس طرح آپ مسلمانوں میں بابر بادشاہ تھے نا، ایک سلطنت کے بانی. بابر بادشاہ نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی. ہندوؤں میں چندر گپت تھا. یہ گپتا یا گپت جو تھا یہ بڑا دماغ تھا ہندوؤں میں. سکھوں میں بیٹے رنجیت سنگھ کے بعد آج تک ایسا بڑا دماغ نہیں آیا. بہت بڑا دماغ تھا وہ. انگریز پورے بر صغیر میں قبضے کے باوجود پنجاب نہیں آ سکے کیونکہ رنجیت سنگھ زندہ تھا. خیر یہ سارے سکھ اپنے ناموں کے ساتھ سنگھ لگاتے ہیں. سنگھ کا کیا مطلب ہے؟ گائے کا سینگ. شاباش، ایک جواب. اور شیر. زبردست، یہ ہے اصل جواب. یہ بیٹے آپ کو کس نے بتایا یا تکا لگایا؟ اچھا تکا کس کو کہتے ہیں؟ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اسے تکا کہتے ہیں. بیٹے جب ہم بھٹا کھا لیتے ہیں نا، بھٹا کس کو کہتے ہیں؟ چھلی. یہ جب ہم کھا لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے دانے ہم اتار لیتے ہیں تو جو باقی چیز رہتی ہے اسے کہتے ہیں تکا. تکا لگایا ہے یعنی تکا مارا ہے، پھینکا ہے، اسے کہتے ہیں تکا. تو یہ تکا لگایا ہے یا آپ کو پتا تھا کہ سنگھ کا مطلب شیر ہے؟ سنگھ کا مطلب ہے شیر. پرانی پنجابی میں سنگھ شیر کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور سکھ قوم بنیادی طور پہ پٹھانوں کی طرح بڑی بہادر قوم. پنجابی جاٹ ان میں عام طور پہ آتے رہے اور جٹ بہت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جٹ دیکھے تھے. اوہو بہت وقت ہو گیا بھئی، ہم تو کہانی در کہانی میں پڑ گئے. تو سنگھ کہتے ہیں شیر کو. تو وہ بھی سنگھ تھا، سکھ تھا. علامہ اقبال نے اسے بہت کہا کہ رات یہاں رہ جاؤ، وہ نہیں مانا، چلا گیا. سخت بارش. گھنٹے کے بعد پھر دستک ہوئی. علامہ اقبال اب پریشان کہ اب میری آنکھ لگی ہے، اب کون آ گیا ہے. تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ پوچھ کے آؤ دیکھو کون ہے. دیکھا تو وہی سکھ دوبارہ. علامہ گئے اور انہوں نے کہا خدا خیر کرے، پتہ نہیں اب اسے کیا آ گیا. تو دیکھا بالکل بھیگا ہوا ہے بارش میں اور سر پہ ایک بستر رکھا ہوا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ سردار جی خیر ہے، کیسے آئے؟ اس نے کہا آپ نے اتنا اصرار کیا تھا کہ رات آپ کے گھر رہ جاؤں، تو
تو پھر میں نے فیصلہ کیا رہ جاؤں. پھر میں نے کہا آپ کے گھر بستر نہیں ہوگا تو میں بستر لینے گیا تھا. تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن بیٹے سکھ قوم اور پٹھان بنیادی طور پہ بہادر لوگ ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ علامہ اقبال رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا. ہم آپ کو بڑے لوگوں کی ایک بات بتا رہے تھے کہ ہوتا ایسے ہے بیٹے کہ کبھی کبھی اپنے سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور آدمی اس حقیقت تک بہت دیر میں پہنچتا ہے. ان بڑی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر بچے کے دل میں ایک لائٹ ہے. اس لائٹ کو آف کرنے کے لیے بجھانے کے لیے آندھی چلتی ہے. اس آندھی کا نام گناہ ہے. آپ جتنا اس سے بچے رہیں گے نا اتنا ہی آپ کے دل کی لائٹ ٹھیک رہے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ پڑھنے گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بادشاہوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بات کر سکے. امام مالک کا اتنا روب تھا, اتنے بڑے آدمی تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک بچہ بار بار ایسے کرتا ہے پھر ایسے لکھنے لگ جاتا ہے, پھر ایسے کرتا ہے پھر لکھنے لگ جاتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لڑکے تم کیا کر رہے ہو؟ تو بچہ چپ رہا. پھر انہوں نے پوچھا, پھر وہ بچہ چپ تھا. تو بچے ہٹ گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک تنکا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس طرح منہ میں تھوک لگا کے ایسے ہی زمین پہ لکھتا ہے. تو امام سمجھ گئے اور پھر اس بچے کو الگ بلا کے پوچھا تو اس نے کہا مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کاغذ قلم خرید سکوں. یہ بڑے لوگ تھے بیٹے, بڑے لوگ تھے. ایک یہ ہے بیٹے کہ ہم کہیں ہمارے پاس اسباب نہیں, وسائل نہیں, غربت ہے اور ہم ہار کے بیٹھ جائیں. ایک یہ کہیں کہ میں نے اس سے لڑنا ہے, یہ غربت میں نے ختم کرنی ہے. میں ہوں نا, میں اپنی آئندہ نسل تک یہ غربت نہیں جانے دوں گا. ہمیں بیٹے کتابیں نہیں ملتی تھی پڑھنے کو. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, ہمیں نہیں نہ ملی, ہمارے بعد آپ آئے ہیں نا. ہم نے کہا ہم اپنی آئندہ نسل کے لیے اتنی کتابیں چھوڑ کے جائیں گے کہ کسی بچے کو آئندہ یہ حسرت ہو کہ یار کاش پڑھ لیتا, یہ نہ کہے کہ کتاب نہیں ملتی. ہم ٹکرائے. آج بیٹے اللہ کا شکر ہے کتابیں, کیسٹ, سی ڈیز, مخطوطات, لاکھ سے زیادہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے. وہی بات آ گئی نا کہ اوسان خطا ہوتے ہیں. یہ کہانی سنی تھی؟ نہیں سنی؟ اوہو, اکبر بادشاہ نے پوچھا تھا. اچھا چلو یہ پھر سنائیں گے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے امام کو قلم دوات منگوا دی. وہ لکھتے رہے, پڑھتے رہے. جب وہ مدینہ منورہ سے جانے لگے تو اب یہ تاریخ میں دیکھیے گا, ہمیں صحیح اس کا خیال نہیں ہے, اب شاید 16 سال ان کی عمر تھی. تو انہوں نے انہیں 2 نصیحتیں کی. انہوں نے کہا بیٹے ایک تو مشکیزہ دیکھا ہے آپ نے؟ مشک دیکھی ہے جس میں پانی بھرتے تھے, دیکھی ہے مشک؟ اچھا اب آپ کے دور میں تو نہیں رہی, چمڑے کی ہوتی ہے اور اب اسے دیکھنا ہو تو اسپین میں بہت ہوتی ہیں.
اسپین میں ہم نے مشکیزیں دیکھے، بہت چمڑے کے اتنا بڑا ایک برتن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آگ پہ پکا ہوا ہوتا ہے، چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مشکیزیں دیے اور کہا یہ لے جاؤ۔ اس مشکیزوں میں امام مالک نے سونا بھر دیا۔ ایسے اچھے استاد تھے۔ ان کا میرے بیٹے زندگی بھر غربت کا احساس نہیں، سونا لے کے جاؤ مجھ سے، خرچ کرو، پڑھو۔ اور انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بات بس اور کہتا ہوں، ایک یہ اور ایک یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے علم کا، گناہ کرو گے تو یہ چراغ بجھ جائے گا، یہ نہ کرنا۔ آپ میں سے ہر بچے کے دل میں ہے بیٹے، اس نور کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ گناہ جو ہے نا، یہ آندھی ہے، اس آندھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب ہوا یہ کرتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی چیز کو نہیں جانتے۔ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ نے سمجھ شعور دیا ہوتا ہے، وہ ایک چیز کہتے ہیں، یہ چاہیے کہ مان کے چلے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، وہ جہان آپ کا نہیں۔ بادشاہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا اور نیا نیا شہزادہ تھا، اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا۔ تو باغ کی سیر کے لیے نکلا، درخت دیکھے، پھول دیکھے اور بہت خوبصورت باغ دیکھا۔ بڑے اچھے بچے ہیں جو دنیا میں باغ لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اب سارا یہاں پہ ہر طرف پھولوں کی وہ چھوٹے چھوٹے پودے ہم نے لگائے ہیں نا، یہ ساری جگہ اب آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ابھی ہم نے پنیری منگوائی تھی، بہت بہت اچھے پھول، ان کی خوشبو، صاف فضا میں سانس لینا، تہذیب سے بولنا۔ یہ گفتگو جو ہے بیٹے، یہ پھولوں کی طرح الفاظ کو چنا جاتا ہے۔ جیسے آپ گلدستہ بنانے کے لیے پھولوں کو چنتے ہیں نا باغ سے، اسی طرح گفتگو کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو الفاظ کا پتہ ہو کہ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ تو یہ سارے پودے ایسے ہی اس شہزادے نے دیکھے۔ ایک جگہ پہنچا، اس نے کہا اس گھاس کا کیا فائدہ ہے؟ مالی کو کہا کہ اس گھاس کو اکھاڑ دو۔ مالی نے کہا کہ جناب شہزادہ صاحب، آپ کے والد کہتے تھے کہ کبھی بھی ہمارے محل سے اس گھاس کو نہیں اکھاڑنا۔ اس کا کیوں کہتے تھے؟ اس کا مجھے تو پتہ نہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے، اور ہمیشہ جب بھی باغ میں آتے تھے تو اس گھاس کو ضرور پودے کو چیک کرتے تھے کہ ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کیا فضول چیز ہے، یہاں بھی لگی ہوئی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی، سب اکھیڑ دیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، شہزادے نے باغ میں پلنگ بچھوایا اور سو گیا، اور جو لوگ اس کے نوکر تھے وہ بھی سو گئے، اور شہزادہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اچانک نوکروں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس سے کہا مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا۔ دیکھا تو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ حکیم لائے گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ شہزادے آپ کے محل میں ایک گھاس آپ کے والد نے لگوائی تھی، اور جہاں وہ گھاس ہوتی ہے وہاں سانپ نہیں آیا کرتے، تو آپ نے گھاس اکھڑوا دی۔
اس نے کہا مجھے کیا پتا تھا، کل ہی میں نے گھاس نکلوا دی۔ انہوں نے کہا آپ نے گھاس نکلوا دی، سانپوں کو آنے کا موقع مل گیا۔ یہی چیز ہوا کرتی، گھاس نے سانپوں کو روک رکھا۔ اسی لیے بیٹے آپ کے منہ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیسٹ، صفائی، دانتوں کو صاف رکھنا، اس نے کیڑوں کو روک کے رکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ جب آپ دانت صاف نہیں کریں گے تو کیڑے آپ کے منہ میں آ جائیں گے، پھر آپ کے دانتوں کو کاٹیں گے، آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا۔ آخری مرتبہ جب وہ کاٹے گا نا تو پھر آپ کو درد ہوگا، آپ کہیں گے اوفو دانت میں درد ہو گیا۔ تو بھئی آپ کے دانت میں درد ہو گیا ہے تو آپ نے آخر کیوں وہ گھاس نہیں لگائی جس کی وجہ سے درد نہیں آتا، کیڑے نہیں آتے؟ تو دانتوں کو صاف رکھنا ہے نا۔ تو اس شہزادے نے بیٹے یہ سوچا نہیں کہ اس گھاس کو اگر میں اکھیڑ دوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ سانپ آ جائیں گے۔ بہت مرتبہ ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بیٹے ایک بات بتاتے ہیں، وہ بات بہت غور سے سمجھنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی نادانی سے گھاس اکھیڑ دیں اور ہم اپنی نادانی سے گدھا بن جائیں اور پھر ہم سے سبق سیکھے لومڑی، اور وہ کہے کہ یہ جو بے وقوفی کی باتیں ہیں اس کا انجام شیر کا پنجہ ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے بیٹے۔ آپ لوگ ظاہر ہے کہ اس مقام تک نہیں پہنچے سمجھ کے اعتبار سے، لیکن ایک تصویر آئی ہوئی آج کل، اور وہ شہزادے جن سے ہاتھ ملانے کو دنیا ترستی تھی، وہ بیٹے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایک ہوٹل میں ان کے بستر زمین پہ بچھے ہوئے ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جن شہزادوں کے اشاروں پر لوگوں کے معاذ اللہ نصیب بدل جانے کی توقع تھی، بیٹے کل تک جو حکمران تھے صبح شام کو بستر نہیں مل رہا اور فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، عجائبات میں سے ایک ہے۔ سبق سیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ اس طرح حالات بدلتے ہیں بیٹے، اس طرح حالات بدل جاتے ہیں۔ بڑی نشانی ہے اللہ کے ہونے کی کہ خدا جب چاہے عزت، منصب اور عہدے کو چھین لے۔ خدا ایک چیز نہیں چھینتا کسی سے جب تک بندہ خود گڑبڑ نہ کرے، اور وہ ایمان ہے بیٹے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آپ خود ایمان کو خراب نہ کریں، اللہ کو کیا پڑی؟ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ نے شکر کو پہلے ذکر کیا ہے، اصل نیکی شکر ہے۔ شکریہ ادا کیا کرو اللہ کا۔ کبھی کبھی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو بیٹے 2 رکعتیں نفل پڑھ لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے اللہ میں قرآن یاد کرنے کی توفیق، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے پڑھنے کی توفیق دی۔ اور اگر آپ ظہر کے بعد 2 نفل پڑھیں، 2 سنتوں کے بعد، تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر کی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا اللہ اسے جنت دے گا۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ جب ہم بڑے مولوی بن جاتے ہیں نا تو پھر ہم نفلوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ پھر ہمیں اللہ سے بھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، پھر ہمیں علم کا غرور ڈبو دیتا ہے۔ بہرحال لیکن بیٹے جو شہزادے کل تک کروڑوں اور اربوں میں کھیلتے تھے، صبح اس حال میں تھی، شام اس حال میں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اوہو شعر تو آپ سے سنا ہی نہیں۔
یاد ہی نہیں رہا. ہمیں جو شعر یاد آ رہا تھا میر تقی میر کا، وہ یہ تھا کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا. اچھا، شاعری پہ کبھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ کیا کیا انہوں نے کام کیے، اور ایک مذہبی آدمی کے لیے ادب، شاعری یہ کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے نا بیٹے، پھر بات کریں. باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن جہاں آپ پڑھنے آئے ہیں بیٹے، یہاں پہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے پہلے دن سے کہ کوئی بچہ چادر نہیں اوڑھے گا. آپ سویٹر پہنے، جیکٹ پہنے، اچھی سے اچھی چیز پہنے، چادر مت اوڑھیے. اس چادر کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. کم سے کم اتنا غافل کر دیتی ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے ہاتھوں کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. اور جتنا چادر کو استعمال نہیں کرنا، اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ نے موزے پہنے. کوئی بچہ مارچ تک بغیر جراب کے موزوں کے نہیں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. موزے آپ کے بن رہے ہیں، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ پہننا ہے. اور ٹوپی پہننی ہے. کوشش کیجئے کہ آپ اونی ٹوپی پہنیے، اس کا بھی کر رہے ہیں بندوبست. اونی ٹوپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سر گرم رہے، پاؤں گرم رہے. خدا نہ خواستہ آپ ایک دن بھی اپنے سبق میں نہ آئیں تو پھر آپ کی روٹین مہینہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ غفلت سے کام لیں اور اپنی تعلیم کا حرج کریں. بالکل اسی طرح بیٹے ہم نے چائے سے بھی منع کیا ہے. اور چائے آپ اتنے شوقین ہیں کہ آپ کے والدین کا فون آنے لگا کہ چائے کی اجازت دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا. چائے پینی ہے، چادریں اوڑھنی ہیں اور چلے جائیے کہیں جیسے آپ کا جی چاہے. ہم نہیں کرتے. ہم نے منع کیا ہے سختی سے کہ چائے نہیں دینی. یہ چائے کی جو عادت پڑ جاتی ہے، پان کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، نسوار کی عادت پڑ جاتی ہے بیٹے، وقت ایسا آ جاتا ہے کہ صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی جب تک چائے کی پیالی نہ ہو. کیوں بھائی؟ وجہ کام کرو. یہ ایک طرح کا نشہ بن جاتا ہے. ہم لوگ پیتے ہیں، ہم اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ غذا کھائیں جو غذا صحیح معنی میں ٹھیک ہے. اچھا کپڑا پہننے سے بہتر چیز ہے کہ آپ اچھی غذا کھائیں. آپ نے دیکھا نہیں، بازار کا آٹا ختم کر کے اب چکی پہ پستا ہے. یہ آپ ہی کے لیے تو ہے. دودھ اس میں پانی ملا کے آپ کو دے دیں، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت چائے کے، تاکہ آپ انرجی گین کریں. آپ صحیح چیز کھائیں. گوشت، اس کو بھی ایک موقع آئے گا جب ہم نے ختم کرنا ہے. یہ جو خاص طور پہ برائلر ہے نا، اس کو ختم کرنا. اس کی بجائے اچھا گوشت ہونا چاہیے یا پھر سبزی ہونی چاہیے جو اصل چیز ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو چائے اس کی بڑی خرابیاں ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، کیفین ہوتی ہے، اس سے آپ ذرا چست ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بجائے آپ اپنی ہمت سے چست. پیپسی میں بھی وہی ہے. آخر آپ اپنے آپ کو بیٹے ایک خاص مشروب کے ساتھ باندھنا کیوں چاہتے ہیں کہ جب تک آپ یہ نہ پئیں آپ کی صبح ہی نہ ہو، آپ کا کام کرنے کو جی ہی نہ چاہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اساتذہ آپ کے اتنے دور دور سے اپنے گھر بار چھوڑ کے آپ کے لیے یہاں بیٹھے رہیں، اور سب لوگ وقت نکال کے آپ کی خدمت کے لیے، اور آپ کا موڈ یہ ہے کہ پہلے چائے کا کپ ہونا چاہیے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے بیٹے. اس کے باوجود آئندہ انشاءاللہ جب بیٹھیں گے تو پھر چائے پہ بات کر لیں. آپ کی بھی رائے ضروری ہے نا. چائے پہ بات کر لیں. ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ.